بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے بڑے ادارے میں مجھے بلایا۔ یہ میرے بڑی آنر کی بات ہے کہ جہاں سے ایک نئی فکر جنم لے رہی ہے، نئی سوچ جنم لے رہی ہے، میں وہاں پہ بیٹھا ہوں۔ میرا نام طارق اسماعیل ساگر ہے۔ میں بنیادی طور پہ ایک جرنلسٹ ہوں، رائٹر ہوں، ڈرامہ فلم رائٹر ہوں، کالمسٹ ہوں۔ بس یہ لکھنے کا ہی، اور مجھے کچھ نہیں آتا سوائے لکھنے کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو اپنے بھی کتاب کے حوالے سے، راہ کے حوالے سے بات کی، تو میں اس کو غالب کا شعر میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو کہ 100 سال سے ہے پیشہ آبا سپا گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ میرا تعلق ایک بڑے عسکری گھرانے سے، ظاہر ہے مجھے بھی شوق تھا فوج میں جانے کا۔ ایک حادثہ مجھے انڈیا میں لے گیا، جہاں مجھے گرفتار ہونے پہ قید ہوئی 3 سال۔ اب آپ کچھ مجھ پہ انہوں نے آفیسر سیکرٹ ایکٹ لگائی۔ یہ بڑی خطرناک دفعہ ہوتی ہے جس میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بہت پنش کیا، بہت ٹارچر کیا فزیکلی۔ اس وقت تو آپ کی طرح نوجوان تھا تو خاصا کچھ برداشت کر لیا۔ ہمیں 3 سال مجھے وہاں گزارنے کا موقع ملا جیل میں۔ 3 سال میں میں نے ایک دن بھی ضائع نہیں کیا۔ ایک پریولیج تھا ہمیں، جب ہم جیل میں آتے ہیں نا تو کتابیں پڑھنے کے لیے ملا کرتی تھیں۔ میں نے وہاں جیل میں ہندی زبان سیکھی، گرمکھی زبان سیکھی اور کتابیں پڑھنی شروع کی۔ مجھے شوق پیدا ہوا کہ دشمن کی زبان بھی تو آپ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے دشمن کو پہچانو۔ اور دشمن کو پہچاننے کے لیے اس کا کلچر تو میں نے دیکھ لیا تھا، اس کا دھرم تو دیکھ لیا تھا، اس کی زبان بھی سیکھنا ضروری تھا، اور اس کا ادب بھی، اور اس کی جو تحریریں تھی وہ بھی۔ تو میں نے ہندی کلاسک ادب، رامائن، گیتا، گرو گرنتھ صاحب، یہ سب میں وہاں، کیونکہ وقت کٹنے کا اور تو طریقہ کوئی نہیں تھا، اللہ نے یہ مہربانی کی، مجھے دے دیا۔ ہم سیل میں باندھ رہتے تھے تو میں یہ پڑھتا رہتا تھا۔ اس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر میں انڈیا میں قید نہ رہتا تو شاید آج آپ کے سامنے بیٹھا ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے وہ مجھے قید نے پے کی ہے، یہ پے بیک ہے جو مجھے اب حاصل ہو رہا ہے۔ اچھا، انڈیا میں ہمیں جو کہ نا بڑے اسپیشل سیل میں رکھا جاتا ہے، خطرناک قیدیوں والے سیل میں، تو وہاں ان کے وہ لوگ آتے ہیں جو خطرناک جرائم میں گرفتار ہوتے ہیں۔ مثلا بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے ڈکیٹ جو جاسوسی کرنے کے لیے، مثلا ہمارے پاس جیل میں جو میرا سیکشن تھا اس میں آیا کرتے تھے وہ لوگ انڈین آرمی کے جو پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے، تو پھر ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو ان کو پھر قید کاٹنے کے لیے جیل میں بھیجتے ہیں۔ تو وہ اسپیشل چکیاں تھی، سیل تھے، تو ان کے وہاں بھیجتے تھے، ان سے گفتگو کا موقع ملتا تھا۔ ان سے مجھے جاننے کا موقع ملا کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام را ہے، اور را ایسے کام کرتی ہے، اور وہ را میں کام کرتے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا ٹمکا۔ تو مجھے اندازہ ہوا، یہ دور ہے 77 کا، 78 کا۔ اس دور میں خالصتان تحریک بھی جنم لے رہی تھی، تو سکھ لیڈر جو ہے نا مظاہرے مظاہرے کر کے جیل میں آتے تھے۔ ان کو بڑا شوق تھا کہ یہ پاکستانی جاسوس پکڑا ہوا ہے، اس سے ذرا باتیں کریں، بتائیں اس کو، وہ ذوق شوق میں۔ تو کئی باتیں وہ میرے ساتھ ایسی شیئر کرتے تھے جو میرے لاشعور میں میں ان کو ذخیرہ کرتا جا رہا تھا، کہ وقت آنے پر میں نے ان کو استعمال کیا۔ انڈیا میں میرے الزام میں جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کو رہا نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے زندگی کا رسک لے کے ایک فرار کی کوشش کی جو اللہ نے کامیاب کر دی، اور میں اپنے ملک پہنچ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد فزیکلی تو میں کسی قابل رائے نہیں تھا، سچی بات ہے۔ مجھے اتنا مطلب میں اگر آپ کا کیمرہ اجازت دیتا تو میں آپ کو اپنے جسم پہ لگے ہوئے زخم دکھاتا تو آپ کہتے کہ میں زندہ کیسے ہوں، اتنا انہوں نے مجھے مارا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر تھا، مجھ سے انہوں نے کیا اگلوانا تھا، اگلواتا تو پھر تو مجھے مار ہی دیتے۔
پاکستان آ کے میرے آگے نا دیکھیے میں تو فوج میں کمیشن لینے گیا تھا، تو زندگی میری ایسی بن گئی کہ نام میں کسی لائق ہی نہیں رہا، ایک میں کنڈم پریزنر بن گیا تھا۔ پاکستان آیا میں، یہاں میں نے آ کے پھر زندگی سے بڑی طویل جنگ لڑی اور اپنے حصے کی خوشیاں، اپنے حصے کا اپنا حصہ اس زندگی سے ایک واریر کی طرح میں نے چھینا ہے۔ مجھے زندگی نے پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں دیا، نہ میں نے بھیک میں لیا، یہ میری خودداری اور میری انسانی شان کے خلاف تھا۔ میں نے زندگی سے اپنا حصہ نوچ کھسوٹ کے اور اسے لڑ کے لیا ہے۔ 84 میں نے جرنلزم جوائن کرتا، تب تک میں نے پرائیویٹ ماسٹر کر لیا تھا، جوائن کر لیا اور جرنلزم میں آ گیا۔ تو یہاں آ کے مجھے پھر زیادہ ایکسپوجر ہوا، میں دنیا میں گیا، گھوما، کیونکہ میرا یہ انٹرسٹ تھا۔ تو مجھے میں لندن میں گیا تو اس زمانے میں خالصتان موومنٹ بڑی زور پہ، تو سکھ جان بچا کے بھاگتے تھے، وہاں پناہ سیاسی پناہ لیتے تھے۔ ان میں را کے سابقہ افسر بھی تھے، انہوں نے مجھے اپنے سیف فورس بتائی، جو بڑی انٹیلیجنس میں اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے اس طرح کہ دلی میں کہاں ہے، لکھنؤ میں کہاں ہے، یو پی میں کہاں ہے، سہارنپور میں، یہ مجھے کچھ بتائے، یہ ڈیٹیل میں نے جمع کی، کیونکہ جب تک آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہ ہو اتنے اہم موضوع پہ لکھا نہیں جا سکتا۔ انٹیلیجنس پہ لکھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کے کردار، دنیا میں جتنی بھی کتابیں انٹیلیجنس پہ لکھی گئی ہیں وہ ان لوگوں نے لکھی ہیں جو ان کے ڈیزرٹر تھے یا جنہوں نے وہ سروس کی تھی، جو ان کے سابقہ ڈائریکٹر ہیں، ان کے ڈی جی ہیں۔ انہوں نے ایک پاکستانی کا انڈین انٹیلیجنس پہ کتاب لکھنا، اور ایسی کتاب جو ایک ایکیڈیمک بک بن جائے، جس کی شناخت ہو، جسے سروسز بک کلب شائع کرے اور پوری دنیا میں اس کتاب کی گونج ہو، اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ میرے پاس کمپریہنسو انفارمیشن ہو۔ یہ کیسے قائم ہوئی، ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے، ان کی موڈرس پروٹائی کیا ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں، ایک ٹریننگ کا سسٹم کیا ہے ان کا، یہ وہ سارا کچھ جو انٹیلیجنس کا ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے میرے بھائی کوئی زندگی کے 9 سال لگائے۔ امریکہ اور انگلینڈ میرا فریکوینٹلی آنا جانا ہوتا تھا، اسکینڈینیویا میں میں کچھ نہیں کرتا تھا، صرف ان لوگوں کو ملتا تھا جو سکھ ڈیزرٹر تھے، جو یہاں انڈیا میں وانٹیڈ تھے۔ اس کے بعد پھر میری سکھوں کے حوالے سے شہرت ہوگی کہ طارق اسماعیل ساگر جو ہے نا وہ، کیونکہ میں نے سکھوں پہ بہت لکھا، قریب میرا خیال ہے کہ 7-8 ہزار میں نے آرٹیکل لکھے ان پہ، گرمکھی میں بھی زیادہ میں نے ان پہ گرمکھی میں جو ان کی زبان ہے اس میں لکھا، اور جو ان کے غیر ممالک میں پرچے چھپتے تھے ان میں لکھتا تھا۔ اس سے میں بڑا فیملیئر ہوا۔ میں اتنا فیملیئر ہوا کہ پاکستان میں جب سکھ پہلا ہوائی جہاز اغوا کر کے لائے تھے نا، انہوں نے ڈیفینس میں یہاں میرا نام پیش کیا کہ جی طارق اسماعیل ساگر ہمارے ڈیفینس میں آئے گا۔ اس جج نے پوچھا کہ تم اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم جانتے تو نہیں ہیں، لیکن جو یہ لکھتے ہیں نا وہ ہم پڑھتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ بندہ ہماری زبان بھی جانتا ہے، ہمارے مذہب کو بھی سمجھتا ہے، ہماری روایات کو بھی سمجھتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہمارا کیس آپ کو صحیح پیش کر سکے گا۔ اس سے پھر مجھے مزید بوسٹ ملا، مزید شہرت ملی اسی حوالے سے سکھوں والے مسئلے میں۔ تو اس طرح میری یہ پہچان ہو گئی کہ میں انڈین علوم پہ، انڈین سیاست پہ، ساؤتھ ایشیا کی سیاست پہ اور ان کی زبانوں پہ تھوڑا سا میں شدھ بدھ رکھتا ہوں۔ دیکھیے جی، انڈیا کی جیل سے کسی ایسے آدمی کا چھٹکارا جس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہو ناممکن ہے۔ ایک تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی مدد شامل تھی، پھر میرا ارادہ شامل تھا۔ میں ایک بات عموماً کہا کرتا ہوں کہ جب آپ ارادہ کریں اور اسباب بھی آپ کے پاس ہوں تو تب بھی مسبب الاسباب پہ نظر رکھیں، اللہ مدد کرتا ہے ضرور۔ میں نے انڈیا سے اسکیپ کیا تھا، بڑا ڈیرنگ اسکیپ کیا تھا۔ میں ٹرین میں، میرا چلان جا رہا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، میں نے ٹرین سے جمپ کیا
اور چھپتا چھپاتا اللہ نے اب مہربانی کی میں پاکستان کسی طرح، حالانکہ فزیکلی میں اتنا ٹارچر ہو چکا تھا کہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ نے مہربانی کی میں اپنے ملک پہنچ گیا۔ اس کے بعد کی تو پھر کہانی آگے ہے۔ تو یہی ہے کہ میں وہاں سے بھاگ کے آیا تھا، انہوں نے تو مجھے رہا نہیں کیا تھا، وہ تو کسی کو رہا نہیں کرتے۔ دیکھیے، ایک تو میں نے انڈیا میں قید کے دوران سب سے پہلے یہ بات یہ ریئلائز کی کہ پاکستان کا بننا بہت ضروری تھا۔ میں نے اس پہ سینکڑوں کتابیں پڑھی تھیں اس سے پہلے، لیکن مجھے یقین ہو گیا اس قوم میں قید میں رہ کے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج ہمارا وہ حال ہوتا جو کشمیریوں کا اور وہاں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ پاکستان جب میں آیا تو اس ملک کی فضا بڑی عجیب و غریب تھی۔ ہم ایسٹ پاکستان کھو چکے تھے، لوگوں بڑا ڈپریشن تھا، لوگ ہمت ہار رہے تھے۔ تو میں نے ان کو اور ایک سازش کے تحت پاکستان آرمی کو بدنام کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ تاریخ اس بات کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب دنیا میں بہت لکھا گیا ہے، اس پہ جھوٹ قرار دیتی ہے۔ آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، پوری دنیا کو علم ہے کہ پاکستانی فوج کے 2.5 ڈویژن تھے وہاں، ایک ڈویژن میں 26,000 25,000 فوجی ہوتے ہیں، کتنے بنے؟ 60-70 ہزار ٹوٹل بنے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے پہلے سے تھے، ایک سال سے لڑ رہے تھے، آدھے تو ان میں سے ویسے ہی شہید اور زخمی ہو چکے تھے، تو 1,90,000 گرفتار کہاں سے ہو گئے؟ یہ جھوٹ ہے سارا کچھ۔ میں نے سب سے پہلے آ کے قوم کو یہ حقیقت بتائی، انہیں بتایا کہ یہ بعض آپ کے گمنام ہیروز ہیں جو آپ کی آنکھیں بند کے دشمن کی صفوں میں گھس کے کام کرتے ہیں، ان کو پہچانو، ان کی قدر کرو۔ اس ملک میں تو کوئی ایسے جو ہمارے انسنگ ہیرو ہوتے ہیں ان کو تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ پاکستان سے محبت کرو۔ میں نے ان میں حب الوطنی نوجوانوں میں پیدا کی۔ مجھے اس بات کے فخر ہے، اگر آج میں نے پہلی کتاب میری 82 میں آئی تھی، 82 کے بعد آج تک پاکستان آرمی میں کمیشن لینے والے، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن مجھے یقین ہے کہ آدھے سے زیادہ وہ نوجوان ہیں جو میری کتابیں پڑھ کے آرمی میں، ایئر فورس میں، نیوی میں گئے ہیں، جنہوں نے مجھے برملا جب میں جاتا ہوں مختلف یونٹوں میں تو اس بات کو اقرار کرتے ہیں۔ میں نے اس پہ اس لیے لکھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو لیک کر رہا تھا بہت۔ یہ لوگوں کو اس زمانے میں یہ جنوں پریوں کی کہانیاں سنا رہے تھے اور گفاؤں کی اور یہ جوگیوں کی اور یہ فلانا اور جادو کی۔ میں نے قوم کو اس سراب سے نکالنے کی کوشش کی، بطور ایک رائٹر نے فرض ادا کیا۔ پھر میرے پاس جو انفارمیشن تھی اس زمانے میں پاکستان میں بہت کم لوگوں کے پاس، میں تو پروفیشنل تھا، میں تو وہاں سے سیکھ کے آیا تھا۔ تو جب میں نے اس پس منظر میں ان کی تمام جو روایات ہیں، ان کا جو ریت مریادہ ہے، جو رہن سہن ہے، اس کو بنیاد بنا کے اور صحیح ان کی جو یہ سمجھے واقعات اور جو مقامات تھے ان کی نشاندہی کے ساتھ کہانیاں لکھی، انہوں نے لوگوں کو بہت امپریس کیا۔ میں نے ایکچولی اپنی ناول نگاری میں بنیادی طور پہ انگریزی ڈکشن اپنایا ہے، لیکن لکھا اس کو اردو میں ہے۔ اس طرح میں متاثر بھی زیادہ انگریزی رائٹر سے ہوں، تو میں نے اپنی دانست میں اردو زبان میں انگریزی ناول لکھا۔ یہ ایک تجربہ تھا بڑا، جو ہمارے جو بڑے بڑے کریٹک تھے ان کو تو راس نہیں آیا، وہ تو مجھے جاسوسی ناول نگاری کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر، آپ کو پتہ ہے میری کتابیں بہت مقبول ہیں الحمدللہ، مجھے اس پہ اللہ کا بڑا احسان ہے یہ۔ دنیا میں جنگی علوم کا جو سب سے بڑا امام ہے موجود، اس کا نام ہے سن تزو، وہ چائنیز ہے ایک۔ وہ کہتے ہیں کہ بہترین جرنیل وہ ہے جو لڑے بغیر فتح حاصل کرے، اور دنیا کے بہترین جرنیل وہی ہوتے ہیں جو لڑے بغیر جنگ جیتتے ہیں۔ اگر لڑ کے جنگ جیتی تو پھر تو جتنا دشمن کا نقصان ہوگا ممکن آپ کو اس سے زیادہ ہو، بے شک آپ ایک علاقہ فتح کر لیں گے، لیکن اس کی پرائز کتنی پے کریں گے؟ مزہ تو تب ہے کہ آپ کو پرائز بھی پے نہ کرنی پڑے اور اس سے بڑا علاقہ بھی فتح کریں۔
اس کے لیے فتح کرنے کے لیے ضروری ہے آج کے دور میں کہ آپ زمین کے بجائے ذہنوں کو تسخیر کریں. ذہنوں کو تسخیر کرنے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں، یہ ہے 5th جنریشن وار. اس میں آپ تمام غیر روایتی ہتھیار استعمال کرتے ہیں. مثلا انوائرمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے سوچ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی ہر وہ کمزوری جو میرے علم میں ہے میں اس کو آپ اپنے حق میں آپ کے خلاف استعمال کروں گا، اور ایسے استعمال کروں گا کہ آپ کو گمان ہی نہ گزرے اور سب کچھ ہو جائے. یہ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب 2 سال کا ہوتا ہے تو وہ قریباً ہندی بولتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، دیدی فلاں بولتا ہے لفظ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو کارٹون وہاں دیکھ رہے ہیں نا سارے، وہ ہندی میں ہے. اس نے اب یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہی تھی، یہ جو راہل کی ماں ہے، کیا نام اس کا مجھے یاد آ جائے گا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو پاکستان کے ہر گھر میں منتر داخل کر دیے، منتر بنا دیے. اس جنگ سے یہ ذہنی تسخیر کا جو عمل ہے، اس کے جو ماہرین ہیں وہ 5th جنریشن وار کے جرنیل ہوتے ہیں. اب یہ شاہ صاحب ایک سوچ دے رہے ہیں، نہیں یہ کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو اس کو بات کا پتہ ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ دماغ کا ہے، ہاتھوں کا نہیں رہا. ہاتھوں کا آپ میں رستم پہلوان بن جاؤں، لیکن ایک 12 سال کا لڑکا ابھی کلاشن کو لے کے آئے تو میرے جیسے 20 کو مار کے چلا جائے گا. تو آپ غیر روایتی طریقوں کو بغیر ہتھیاروں کے جو جنگ لڑتے ہیں اس کو 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے. اس کی بنیادی تعریف تو یہ ہے. اب اس میں کیا ٹولز اپنائے جاتے ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے. کبھی انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں پھر آپ کو تفصیلاً اس فاؤنڈیشن میں بتاؤں گا مختلف لیکچرز کی صورت میں کہ یہ کیا ہے. میں نے صرف ایک بات زندگی سے سیکھی ہے کہ آپ کو گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنے، زندگی سے ایک وارئر کی طرح لڑیں، زندگی کے آگے سرنڈر نہ کریں. اگر آپ حالات کے آگے سرنڈر کر جائیں گے، اگر آپ جو ہمارے معمولات ہیں ان سے گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو سوائے اپنی صحت کو نقصان پہنچانے کے، اپنے گھر والوں کی صحت کو نقصان پہنچانے کے، اور معاشرے کے لیے ایک مسئلہ بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں وہ انسان ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بدترین حالات میں بھی قدرت نے آپ کے لیے بہترین آپشن رکھے ہوتے ہیں. ان آپشنز کو آپ ڈھونڈیں اور ان آپشنز کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا راستہ نہیں رکے گا. پانی کا سیلاب آتا ہے نا، اگر آپ سیلاب کے آگے رکاوٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ گرا دے گا، اس کو تباہ برباد کر دے گا. اسی طرح زندگی کے یہ جو ہمارے اوپر مصائب حملہ کرتے ہیں، یہ ایک سیلاب رواں ہے. اس کو راستہ دے دیں، اس کو نکلنے کا راستہ دے دیں اور ہٹ جائیں اس کے راستے سے. کوئی ہٹ جائیں، جب یہ گزر جائے پھر اپنے مقام پر واپس آ جائیں. ایسی حکمتیں اپنائیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. دیر سے ممکن ہے ہاں، لیکن اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. دیکھیے یہ انسانی تاریخ ہے، بدترین دور میں بھی نا اللہ تعالیٰ کچھ اچھے بندے ایسے چھوڑتا ہے جو اس معاشرے کی امید ہوتے ہیں. ایک جو بڑی اندھیری سرنگ ہوتی ہے نا،
اس کے کسی ایک کونے میں ایک موم بتی جو جل رہی ہوگی نا، وہ اپنا ایریا ضرور روشن کرتی ہے۔ شاہ صاحب کی مثال نا اس بدترین حالات میں ایک اس سرچ لائٹ کی ہے، میں کہتا ہوں، جنہوں نے نا اجالا کیا ہے اور وہ اندھیروں سے نکال رہے ہیں نوجوان نسل کو، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو سوچ وہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے تعلیم مطلب ہم اسکول میں حاصل کرتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، مختلف علوم پڑھتے ہیں، یہ اصل میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو تھنکر ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کو ایک سوچ دیتے ہیں، ایک فکر دیتے ہیں، اور جب یہ سوچ یہ فکر جو ہوتی ہے اپنا رنگ لاتی ہے 2 4 5 10 سال کے بعد، تو پھر اس کے مثبت اثرات معاشرے میں مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ان کو تو ہو بھی گئے ہیں، ہزاروں لوگوں نے اس سے فیض حاصل کیا ہے، وہ زندگی میں جہاں بھی ہوں گے۔ مثلا آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کے پاس آج اس لیے بیٹھا ہوں کہ ان کے فیض یافتہ کچھ لوگوں نے میرے تک رسائی حاصل کی۔ میں آج کل ایک بڑے ڈپریشن سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ بڑا مجھ پر ڈاکہ پڑ گیا ہے، میری کتابیں سب لوگوں نے PDF پہ ڈال دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو وہ لوگ جو میرے پاس میری مدد کے لیے آئے تھے وہ اسی فاؤنڈیشن کے لوگ تھے، وہ یہیں کے تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ساگر صاحب آپ اس سے گھبرائیں نہ، پریشان، حالانکہ میں تو گھبراتا تو میں نے کیا گھبرانا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا، شاہ صاحب کو مطلب میں گلشن راوی میں جو کہ رہتا ہوں، ہم صاحب بھی تھے، تو میں جانتا تو تھا ان کے متعلق، اویئر تو تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام یہ کر رہے ہیں، یہ تو بہت آگے کا کام کر رہے ہیں، یہ تو جو ریفارمرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس طرح کا کام کرنا۔